معزز سامعین، عرب کے شمال میں روم کی بڑی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے ساتھ کشمکش تو مکہ فتح ہونے سے پہلے شروع ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد اسلام کی دعوت لے کر شمال کی طرف ان قبائل کے پاس بھی بھیجا تھا جو شام کی سرحد کے قریب آباد تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے اسلامی وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اور صرف وفد کے رئیس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر واپس آئے تھے۔ اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الچی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ رئیس بھی قیصر روم کے احکامات کے تحت تھا۔ انہی اسباب کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 مسلمانوں کی ایک فوج شام کی سرحد کی طرف بھیجی تھی تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کو بالکل کمزور سمجھ کر تنگ نہ کیا جائے۔ جب اس فوج کی آمد کی اطلاع شرجیل کو ملی تو وہ تقریباً 1 لاکھ فوج ساتھ لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ قیصر روم اس وقت حمص کے مقام پر موجود تھا۔ اس نے بھی اپنی بائی تیوڈور کے ساتھ 1 لاکھ مزید فوج بھیج دی، مگر مسلمان برابر آگے بڑھتے رہے اور آخر کار موتا کے مقام پر 3000 سرپروش اتنی بڑی رومی فوج سے ٹکرا گئی۔ بظاہر حالات اس اقدام کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت اتنی کثیر لشکر کے مقابلے میں بالکل ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ رومیوں کی اتنی بڑی فوج بھی ان مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس نے آس پاس کے تمام قبیلوں پر مسلمانوں کے ایک قسم کی داغ بٹا دی اور دور دور تک بسنے والے قبیلے بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان میں ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا واقعہ یہ ہوا کہ خود رومی فوج کے ایک کمانڈر پردہ بن عمر الجزامی نے اسلام کی تعلیمات پر توجہ کی اور وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ جب قیصر نے انہیں گرفتار کر کے ان سے کہا کہ یا تو اسلام چھوڑ کر پھر اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ، نہیں تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے عہدے اور منصب پر لات مار دی اور کہہ دیا کہ وہ آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی سرداری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس سے 1000 آدمیوں کو اسلام کی اخلاقی طاقت اور اس کی واقعی اہمیت کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے جان لیا کہ اس نئی تحریک کا جو سیلاب ان کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری ہی سال قیصر نے مسلمانوں سے غزوہ موتا کا انتقام لینے کے لیے شام کی سرحد پر فوج کی تیار شروع کر دی اور اپنی ماتحت عرب قبیلوں سے فوجی اکٹھا کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ یہ موقع اسلامی تحریک کے لیے بڑا نازک تھا۔ اس وقت اگر ذرا بھی سستی دکھائی جاتی تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ ایک طرف تو عرب کی سب قبیلے پھر سر اٹھاتی جنہیں ابھی مکہ اور حنین کی جنگ میں شکست اٹھانا پڑی تھی، دوسری طرف مدینہ کی منافق جو برابر اسلام کے دشمنوں سے ساز باز رکھتے تھے عین وقت پر اسلامی جماعت کے اندر ایسا فساد برپا کرتے کہ پھر تحریک اور تنظیم کا سنبھالنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ ایسے حالات میں روم کی سلطنت کی بھرپور مقابلے کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہ ہوتی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان 3 حملوں کی تاب نہ لا کر اسلامی تحریک کفر کے مقابلے میں شکست کھا جاتی۔ یہی وجہ تھی جن کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال خدادادی بصیرت سے کام لے کر بلا تعامل یہی فیصلہ فرمایا کہ اس وقت قیصر روم کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرا لینا ہی مناسب ہے، کیوں اس موقع پر ذرا سا بھی کمزوری دکھانے سے سب بنایا کام بگڑ جاتا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے لیے اس وقت کسی جنگی تیاری کے لیے آمادہ ہونا ایک بڑا سخت امتحان تھا۔ ملک میں قحط سالی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھی اور جنگی سامان بھی مکمل نہ تھا، دور دراز کا سفر تھا اور مقابلہ بھی ایک بہت زبردست طاقت سے تھا۔ ان حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا اندازہ فرمانے کے بعد جنگ کا اعلان عام کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ کہاں جانا ہے اور کس لیے جانا ہے۔
ناظرین گرامی، یہاں یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے، اس وقت اب اسلامی تحریک کا مقابلہ کھل کر بیرونی دشمنوں سے ہو رہا تھا، اور مکہ اور حنین کی لڑائی کے بعد اس مخالفت کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس وقت تک اندرونی دشمنی یعنی منافقوں کے ساتھ زیادہ تر معاملہ درگزر کا برتاؤ کیا گیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ابھی تک تحریک اتنی مستحکم نہیں ہوئی تھی کہ ایک ہی وقت میں باہر کی اور گھر کی دشمنوں سے لڑائی مول لی جاتی۔ دوسری یہ کہ منافقوں میں سب ایک ہی طرف کے لوگ نہ تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو یا تو کمزوری ایمان میں مبتلا تھے یا کچھ شکوک اور شبہات رکھتے تھے۔ اسے لوگ کو ایک مناسب مدت تک مہلت دینا ضروری تھا تاکہ وہ اپنی کمزوری اور اپنی شکوک و شبہات دور کر لے، اور آخر میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائے جو جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے مسلمانوں کے اندر گھس آئے تھے۔ چنانچہ ایک عرصہ تک ایسے لوگوں کو نرم اور گرم ہر انداز میں سمجھانے کی کوششیں ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے اندر کچھ بھی صلاحیت تھی وہ سیدھے راستے پر آتے چلے گئی۔ اب یہ سب مرحلے طے ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے ملک کے اندر اپنے مخالفوں کو بڑی حد تک زیر کر لیا تھا، اور اب ان کا مقابلہ ملک سے باہر کی طاقتوں سے شروع ہو رہا تھا۔ ایسے نازک موقعوں پر گھر کے اندر دشمنوں کا سر کچلنا بہت ضروری تھا، ورنہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ باہر کی دشمنوں سے ساز بار کر کے معلوم نہیں کس وقت کیا نقصان پہنچا دے۔ معزز سامعین، منافقوں سے نمٹنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ سب لوگ کھل کر سامنے آ جائے، اور انہوں نے جو اپنے چہروں پر ایمان اور اسلام کی نقاب ڈال رکھی ہے وہ ہٹ جائے، اور ان کی اصل حیثیت پوری اسلامی سوسائٹی کو معلوم ہو جائے۔ ان کے لیے پھر یہ موقع باقی نہ رہے کہ یہ مسلمانوں کی معاملات میں مسلمان بن کر دخل دیتے رہے، اور انہیں مسلمانوں میں وہی مقام اور درجہ حاصل رہے جو مخلص مسلمانوں کو حاصل ہے۔ چنانچہ جنگ تبوک کا یہ اعلان منافقوں کو بے نقاب کرنے میں نہایت کارگر ثابت ہوا۔ اس موقع پر وہ سب لوگ جو اپنی ایمان کی دعوی میں مخلص تھے دل و جان سے جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ سرمایہ کی ضرورت سامنے آنے پر ان کی فوج جو کچھ تھا لا کر حاضر کر دیا، اور جب سواری کا انتظام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع نہ ملا تو وہ اس محروم پر رو دیے، اور اس طرح صاف معلوم ہو گیا کہ اسلامی جماعت میں کتنے لوگ مخلص ہیں، لیکن ان کے برخلاف جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جنگ کا اعلان سن کر گویا ان کی جان ہی نکل گئی۔ ان لوگوں نے طرح طرح کی ہیلے بہانے بنانے شروع کی، اور جنگ پر نہ جانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت حاصل کرنے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر نرم رویہ اختیار فرمایا اور ایسے تمام لوگوں کو رخصت دے دی۔ پھر ان منافقوں نے اتنا ہی نہیں کیا کہ خود جنگ پر جانے سے جان چرائی، بلکہ یہ دوسروں کو بھی روکتے اور رغلاتے رہے۔ کبھی کہتے کہ گرمی بہت سخت ہے، ایسے میں جنگ کے لیے جا کر کیا جان دینا ہے، کبھی کہتے کہ بلا روم کی سلطنت کے مقابلے میں یہ توڑے سے مسلمان کیا کر سکے گے، یہ تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ غرض یہ کہ یہ اعلانی جنگ ایک ایسا امتحان ثابت ہوا جس میں مخلص مومنین اور منافق کھل کر سامنے آ گئے، اور اب یہ ممکن ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو مناسب کارروائی ہو وہ کی جائے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس پر اس کا جو انتظام فرمایا اس کا ذکر آئندہ اپنے موقع پر آئے گا۔ ناظرین گرامی، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں 30,000 فوج کے ساتھ مدینے سے نکلے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی کمی، مگر مومنوں نے اس موقع پر اپنی ایمان کی خلوص، نبی کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں سرپروشی کی جس شوق کا ثبوت دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ایسا انتظام فرما دیا کہ بغیر کسی لڑائی کی ہی وہ مقصد حاصل ہو گیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ فرمایا تھا۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر نے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لی ہے اور اب کوئی مقابلے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ کہ جب قیصر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی اتنی زبردست تیاری کی اطلاع پانے کے باوجود مسلمان اس بے خوفی کے ساتھ مقابلے کے لیے خود مدینے سے نکل پڑے ہیں اور برابر بلٹے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے فوجی ہٹا لے۔ وہ اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ غزوہ موتا کے موقع پر 3,000 مجاہدوں نے 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں کیسے شجاعت دکھائے تھے۔ اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی جمعیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس سیلاب کا مقابلہ نہ کیا جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ پانسا پلٹ جائے اور اس کی ساکھ ختم ہو جائے۔ ناظرین گرام، قیصر کی اس طرح میدان سے ہٹ جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سمجھا اور اس کا پیچھا کرنے کے بجائے اس علاقے پر اپنے اثرات کو مضبوط کرنا مناسب خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 روز تک ٹھہری اور اس درمیان میں بہت سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور اسلامی حکومت کے درمیان واقع تھے اور اب تک رومیوں کو زیر اثر تھے، اسلامی حکومت کا مطیع اور باج گزار بنا لیا، اور اس طرح آپ تک جو عرب قبیلے قیصر روم کا ساتھ دیتے تھے اب وہ اسلامی حکومت کی مددگار اور معاون بن گئی۔ معزز سامعین، جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم پر روانہ ہوئے کے سازشیں کی اور یہاں تک طے کر لیا کہ تبوک کی جنگ کا فیصلہ معلوم ہونے کے بعد، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کی شکست ہی کی صورت میں نکلے گا، عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور اب دراصل وہ وقت بالکل قریب آ رہا تھا جب اسلام کی شکست کے بارے میں اہل کفر کے ہر میدان پر مکمل پانی پھرنے والا تھا۔ چنانچہ تبوک کی بلا جنگ کی فتح کے حالات جب اسلام کے دشمنوں کو معلوم ہوئے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور انہیں ایسا معلوم ہوا کہ اب ان کی امیدوں کا آخری سہارا بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ناظرین گرامی، اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس تشریف لاتی رہی کہ راستہ میں ہی سورہ توبہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے ہدایات سے سرفراز فرمایا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس آنے کے بعد عمل کرنا تھا۔ اب تک منافقوں کے ساتھ جس نرم پالیسی پر عمل کیا گیا تھا اور جس کے ماتحت ان کے وہ عذرات قبول کر لی گئی تھی جو انہوں نے لڑائی سے جان بچانے کے لیے تبوک کے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی، اس کو بالکل بدل دینے کی ہدایت کی گئی اور صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کیا جائے، یہ اگر اپنی جھوٹی دعویٰ ایمان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مالی امداد پیش کرے تو قبول نہ کی جائے، ان میں سے کوئی مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھے، مسلمان ان سے شخصی اور خاندانی تعلقات کی بنا پر خلوص اور دوستی کا معاملہ نہ رکھے۔ حضرین گرامی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے سے پہلے ایک عیسائی راہب ابو عامر کی درویشی اور علم کا مدینہ میں بڑا چرچا تھا، لوگ اس کو بہت مانتے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کی درویشی اور خدا پرستی کا نتیجہ تو یہ نکلا چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا اور خدا پرستی کے صحیح تصور کو سب سے پہلے بڑھ کر قبول کرتا، لیکن جس طرح علم اور تقوی کا غلط پندار اور رسمی اور رواجی دینداری کا مظاہرہ عام طور پر انسان کو ہدایت کے پیرو سے روک دیتا ہے، اسی طرح ابو عامر پر بھی اسلامی دعوت کا الٹا ہی اثر پڑا۔ اس کی نظر اپنی دینداری کی کاروبار پر گئی اور اس نے محسوس کیا کہ اب اس نئی تحریک کے مقابلے میں اس کی درویشی اور پیروی کا سکہ نہیں چل سکے گا، اور اس لیے وہ تحریک اسلامی کا سب سے سخت مخالف بن گیا۔ ناظرین، پہلے تو اسے یہ امید رہی کہ 4 دن کی چاندنی ہے، بلا کہے اس قسم کی خدا پرستی اور دینداری کی قیود کو لوگ قبول کیا کرتے، لیکن جب بدر کی لڑائی میں قریش نے شکست کھائی تو تلملا اٹھا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبیلوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور احد کی لڑائی اور احزاب کے حملے میں جو کچھ مسلمانوں کے سامنے آیا اس میں سے اس درویش کو کوشش کو بہت کچھ دخل تھی۔ اس عیسائی اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے ساز باز کرنے اور توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے شرکی آندھیاں اٹھانے میں کسر نہ اٹھ رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کھل کر سامنے آنے لگا کہ پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور یہ کہ اسلام ہی تمام عرب کا غالبی دین ہو کر رہے گا، تو اس خدا پرست درویش کی بے چینی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اب اس نے روم کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں جا کر وہ خطرے کی گھنٹی بجائے اور قیصر کو متوجہ کرے کہ وہ اس اٹھتی ہوئی طوفان کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکے کرے۔ ناظرین، ابو عامر کی ان تمام کوششوں میں مدینہ کے منافقوں کا ایک گروہ اس کا شریک کار تھا، اور بہم مشوروں سے یہ لوگ اسلامی تحریک کو مٹانے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کی تجویز کے مطابق مدینہ کے کچھ منافقوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس جگہ یہ لوگ نماز کے بہانے سے جمع ہوتے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے۔ ناظرین، اس وقت مدینہ میں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء
جو شہر کے ایک کنارے تھے، اور دوسری مسجد نبوی جو درمیانی شہر واقع تھے۔ ان کی موجودگی میں کسی تیسری مسجد کی واقعی ضرورت نہ تھی، لیکن ان منافقوں نے یہ بہانہ کر کے کچھ بوڑھے اور معذور لوگوں کو ان دونوں مسجدوں تک جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تیسری مسجد بنائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی، اس میں آپ ایک بار نماز پڑھا دے تاکہ اس مسجد کا افتتاح خیر و برکت کے ساتھ ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تو میں تبوک کی مہم پر جانے کی تیاری میں مشغول ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ واپسی کے وقت راستے میں ہی وہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرما دی اور یہ بتا دیا کہ یہ دراصل ایک ایسی جگہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بطور گات کے کام میں لائی جاتی ہے۔ یہ اس قابل نہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ جا کر اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈھا دی۔ اس طرح اس مسجد کا ڈھانا اور اصل منافقوں کے خلاف مسلمانوں کا آئندہ طرز عمل کا ایک کھلا ہوا اعلان تھا اور اس پر آئندہ عمل کیا گیا۔ معزز ناظرین گرامی، اب اسلامی تحریک ایک عالمگیر جدوجہد کی منزل میں داخل ہونے والے تھے، اور وہ وقت قریب تھا جب عرب کی یہ تمام غیر مسلم دنیا کو اللہ کی دین کا پیغام پہنچانے کی مہم پر نکلنے والے تھے۔ ایسے مرحلے میں مومنین کے اندر کوئی معمولی سی کمزوری بھی بڑی رکاوٹ کا سبب بن سکتی تھی، اسی لیے اس مرحلے پر مومنین کی تربیت کی تکمیل پر پوری توجہ کی گئی اور ان کے اندر ایمان کی کمزوری کی ایک ایک علامت کو چن چن کر نکالا گیا اور اس کو دور کرنے کی تاکید کی گئی۔ ناظرین، تبوک کی جنگ کے موقع پر جہاں وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کے اندر واقعی ایمان اور اسلام موجود نہیں تھا، وہ کچھ ایسے مومنین بھی پیچھے رہ گئے تھے جو اگرچہ سچے مسلم تھے لیکن کسی وقتی کمزوری یا سستی کی بنا پر ان سے یہ کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی سخت رویہ اختیار کیا گیا تاکہ ایسے کمزوری ظاہر نہ ہو سکے۔ اس ذیل میں 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے، جس کی روشنی میں یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ اس وقت مومنین کی تربیت کس انداز پر کی جا رہی تھی۔ یہ تینوں صحابی اگرچہ سچے مومن تھے اور اس سے پہلے ان کے خلاص ایمان کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ محض سستی کی وجہ سے وہ تبوک کی مہم کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکی تھی، اسی لیے ان کی سخت گرفت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پر قبول فرمائی اور ان کی معافی کا حکم نازل فرمایا جو سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ ان میں ایک صاحب حضرت کعب بن مالک کا واقعہ تفصیل کے ساتھ خود ان کی زبانی منقول ہوا